العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، گزشتہ سبق سے پٹی پر مسح کرنے سے متعلق بات چل رہی تھی۔ گزشتہ سبق میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر پٹی پر مسح کیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پٹی باوضو ہونے کی حالت میں باندھی ہو۔ جس طرح موزوں پر مسح کا مسئلہ ہے کہ موزے پر مسح اس وقت درست ہوگا جبکہ موزہ باوضو ہونے کی حالت میں پہنا ہو۔ اگر ناپاکی کی حالت میں زخم ہو گیا اور پٹی باندھ دی، اس کے بعد وضو کیا، اب مسح کی ضرورت پیش آئی تو آپ مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح پلسٹر یا پٹی اگر نکالنا ممکن نہیں ہے تو ہی اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو الگ کرنا نکالنا ممکن ہے تو نکال کر اپنے اعضاء کو دھوئے پھر دوبارہ مسح کریں۔ اگر پٹی کھل جائے تو اس کے متعلق کیا تفصیلات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ عنوان دیا ہے پٹی پر مسح کو توڑنے والی چیزیں۔ اگر پٹی وغیرہ کھل کر گر پڑے اور زخم بھی اچھا نہیں ہوا، پھر وہی پٹی باندھ لے یا نہیں، وہی پہلا مسح باقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پٹی زخم پر باندھی ہوئی تھی اور زخم اچھا نہیں ہوا تھا کہ پٹی کھل کر گر پڑی۔ اگر زخم اچھا ہو گیا تھا یہ بات الگ ہے، زخم اچھا نہیں ہوا، زخم ابھی باقی ہے اور پٹی کسی وجہ سے کھل کر گر پڑی اور اس شخص نے وہی پٹی دوبارہ باندھ لی یا دوسری پٹی باندھ لی تو مسح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مسح علی حال ہی باقی رہے گا، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اب زخم اچھا ہو گیا ہے اور پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں رہی تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ زخم باقی ہے پٹی باندھ لیں، لیکن اگر زخم باقی نہیں رہا، زخم اچھا ہو گیا ہے اور دوبارہ پٹی باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس صورت میں جو مسح تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ بس اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھ لے، سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ جتنا زخم تھا، جتنے حصے پر پٹی لگی ہوئی تھی، اتنے ہی حصے کو دھونا ہے۔ دوبارہ مکمل وضو کا اعادہ کرنے کی دوبارہ وضو کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پٹی کے کھل کر گرنے کے مسائل کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پٹی کے زخم سے اتر جانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر پٹی زخم سے نکل جائے اس کی دو صورتیں ہیں، یا زخم اچھا ہو گیا ہوگا یا ابھی اچھا نہیں ہوا ہوگا۔ پٹی نکل گئی زخم کے اچھا ہونے کی وجہ سے، یا پھر زخم تو اچھا نہیں ہوا لیکن پٹی یوں ہی نکل گئی۔ اگر زخم ابھی اچھا نہیں ہوا تھا کہ پٹی اتر کر گر گئی تو یہ صورت یا تو نماز کی حالت میں پیش آئی ہوگی یا نماز سے باہر۔
دو قسمیں بیان کی انہوں نے، یا تو زخم اچھا ہو گیا ہوگا یا زخم ابھی اچھا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر زخم اچھا نہیں ہوا تھا اور پٹی گر گئی تو اس کی دو صورتیں آ رہی، یا تو نماز کی حالت میں پٹی گر گئی تھی یا نماز کی حالت میں نہیں۔ چنانچہ اگر پٹی اس حالت میں گری کہ ابھی زخم اچھا نہیں ہوا تھا اور نماز کی حالت میں گری تو نماز جاری رکھے، نماز کو نئے سرے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی حالت میں پٹی گرنے سے وضو اور نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پٹی اس صورت میں گری کہ زخم اچھا نہیں ہوا تھا اور یہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اگر پٹی گر جاتی ہے تو پھر اس کے مسح کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں نماز کو نئے سرے سے لوٹانے کی ضرورت ہے۔ اسی حالت میں یعنی پٹی زخم اچھا نہ ہونے کی حالت میں اور نماز کی حالت میں گرے تو اس سے وضو اور نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری صورت، اور اگر وہ زخم اچھا نہ ہونے کی صورت میں نماز سے باہر گری، زخم اچھا نہیں ہوا تھا لیکن پٹی نماز کی حالت میں نہیں گری بلکہ نماز کے باہر گری، تو اب بھی اس پر مسح کا دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے، وہ پہلے والا مسح کافی ہے، خواہ یہی پٹی دوبارہ باندھ لے یا کوئی اور پٹی باندھ لے۔ خلاصہ ان دو صورتوں کا یہ ہوا کہ پٹی اگر زخم اچھا نہ ہونے کی حالت میں گرے، خواہ وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، اس کے مسح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا مسح علی حال ہی باقی رہے گا، نہ اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ پٹی ایسی حالت میں گری کہ زخم اچھا ہو چکا تھا تب اس کی بھی وہی دو صورتیں ہیں، یا تو نماز کی حالت میں گری ہوگی یا نماز کے بعد۔ اگر زخم اچھا ہو گیا تھا، پٹی گر گئی تو یا تو وہ نماز کی حالت میں گری ہوگی یا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کسی اور کام کے کرتے ہوئے وہ پٹی گر گئی تھی۔ اگر پٹی ایسی حالت میں گری کہ زخم ٹھیک ہو چکا تھا اور یہ شخص نماز کی حالت میں تھا تو صرف زخم والی جگہ دھو کر دوبارہ نماز پڑھے، تاہم سارا وضو لوٹانا ضروری نہیں۔ اگر پٹی نماز کے باہر گری اور وہ زخم اچھا ہو گیا تھا تو پھر نماز کو توڑ دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی اور جتنے حصے میں پٹی بندھی تھی، جتنے حصے میں زخم لگا تھا اتنے حصے پر مسح کرے، یا اگر وہ دھو سکتا ہے تو دھوئے اور پھر نماز کو دوبارہ لوٹائے۔ اور اگر پٹی ایسی حالت میں گری ہے کہ زخم اچھا ہو چکا تھا اور یہ شخص نماز سے باہر تھا، اب اگر یہ شخص پہلے سے بے وضو تھا تو وضو کرتے وقت یہ زخم والی جگہ دھوئے اور نماز پڑھے۔ یہ دھونا بھی اس وقت ضروری ہے جب وہ زخم ان اعضاء پر ہو وضو میں جن کا دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پٹی اس حالت میں گری کہ زخم اچھا ہو گیا تھا اور یہ شخص نماز سے باہر تھا، اگر وہ پہلے سے بے وضو تھا تو وضو کرتے وقت وہ زخم والی جگہ دھوئے اور نماز پڑھے۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ زخم ایسی جگہ پر ہو جن کا وضو میں دھونا ضروری ہے۔ ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ اب ہاتھ کے کسی حصے میں زخم لگا تھا، چہرے پر زخم لگا تھا یا پاؤں پر زخم لگا تھا تو اس صورت کے میں اگر پٹی زخم اچھا ہونے کی وجہ سے نکل جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، پورا وضو کرنا ضروری ہے۔
اور اگر زخم والی جگہ کسی ایسے عضو پر ہے جن کا دھونا وضو میں ضروری نہیں، کسی ایسی جگہ پر زخم ہے جن کا دھونا وضو میں ضروری نہیں، تو پھر وضو کر لے اور اس زخم والی جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ جب اس کا دھونا وضو کے درمیان ضروری نہیں تو ان کو وضو کرتے ہوئے دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر زخم کمر کے اوپر ہے اور کمر کا تو وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے، لہذا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور اگر یہ شخص پہلے سے باوضو تھا تو صرف زخم والی جگہ دھو لے، سارا وضو دہرانا ضروری نہیں۔ پہلے جو 2 صورتیں تھیں وہ تو اس صورت میں تھی کہ وہ باوضو نہیں تھا۔ ابھی کی جو صورت ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا اور اس کی پٹی گر گئی اور وہ پہلے سے باوضو تھا، تو پھر پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زخم والی جگہ کو دھو لے، بشرطے کہ وہ زخم وضو والے اعضاء پر ہو۔ اور اگر وہ زخم وضو والے اعضاء پر نہ ہو تب تو اب بھی اس جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب وضو والے اعضاء ہی کو دھونا ضروری ہوتا ہے، دوسرے اعضاء کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کل ملا کر یہاں یہ بات ہوئی کہ اگر اعضاء ایسے ہو کہ جن کا وضو میں دھونا ضروری ہے ان کو دھونا پڑے گا، اور جن کا وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے ان کو دھونا نہیں پڑے گا۔ موزوں اور پٹی پر مسح کرنے میں فرق۔ آپ نے پہلے موزوں پر مسح کرنے کے مسائل پڑھا، پھر اس کے بعد پٹی پر مسح کرنے کے مسائل کو پڑھا، لیکن موزوں اور پٹی دونوں پر مسح کرنا ایک بات تو یکساں ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ فرق ہے، تو ان فروق کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا فرق، پٹی پر مسح کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک زخم ٹھیک نہ ہو برابر پٹی پر مسح کرتا رہے۔ پٹی پر مسح کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے، جبکہ موزے پر مسح کرنے کی مدت طے ہے۔ اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات، جبکہ موزوں پر مسح کی مدت متعین ہے۔ مقیم 1 دفعہ موزے پہن کر 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ دوسرا فرق، پٹی پر مسح کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ طہارت کی حالت میں پہنی ہو، جبکہ موزے پر مسح کے لیے شرط ہے کہ جب آدمی کو حدث لاحق ہو تو اس سے پہلے طہارت کاملہ یعنی مکمل وضو پر موزے پہن چکا ہو۔ یہاں پر ایک بات اور بیان کر رہے ہیں کہ میں جیسے ابتدا میں بتایا کہ موزے پر مسح کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ موزہ اس حالت میں پہنے ہو کہ آپ مکمل طہارت حاصل کر چکے ہو، مکمل آپ نے وضو کر لیا ہو۔ اس کے بعد اگر آپ نے موزے پہنے ہیں تو موزے پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن پٹی پر مسح کرنے کے لیے باوضو ہونے کی حالت میں پٹی کا لگانا ضروری نہیں ہے۔ اگر بے وضو ہونے کی حالت میں پٹی لگائی اور اس کے بعد وضو کی ضرورت پڑی، جہاں پٹی لگی ہے وہاں مسح کر سکتا ہے۔ تیسرا فرق، پٹی زخم سے اتر جائے اور زخم اچھا نہ ہوا ہو تو اس سے مسح نہیں ٹوٹتا، جبکہ کوئی ایک موزہ یا دونوں موزے پاؤں سے اتر جائے تو اس سے موزوں پر کیا ہوا، مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ اگر پٹی گر جائے اور زخم اچھا نہیں ہوا تھا، خواہ وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر ہو، اس کے زخم اس کے مسح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوبارہ پٹی وہی باندھ لے یا نئی پٹی باندھ لے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جبکہ موزے کے اندر یہ ہے کہ موزہ اگر ایک موزہ نکل جائے بلکہ 1/3 موزہ نکل جائے تو بھی اس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں موزے نکل جائے تو بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ مکمل وضو کرنا پڑے گا۔ یہ پٹی پر مسح کے مسائل بیان ہوئے، اب اس کی کچھ سوالات وغیرہ ہے اور اس کے بعد آئندہ کی دوسری باتیں کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.